نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 اور 107 تلاوت کی ہیں۔ جب مشرکین اور یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور دوسرے دن اس سے منع کر دیتے ہیں اور دوسرا حکم دیتے ہیں۔ دیکھو، پہلے زنا کرنے والے کے لیے فرمایا فَأْذُوهُمَا، کہ تم ان کو زبانی ایذا دے دیا کرو، ان کو لعن طعن کر دیا کرو، برا بھلا کہہ دیا کرو۔ پھر اس کے خلاف حکم دیا کہ انہیں گھروں میں تا دم مرگ قید کرو۔ پھر اس کو بھی بدلا کہ نہیں بھائی، اگر کوئی زنا کر لے تو زانی کو 100 کوڑے مارو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا اپنا کلام ہے قرآن عظیم، نہ کہ اللہ کا کلام ہے، کہ کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر شرمندہ ہو کر اسے معاذ اللہ بدلتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے نازل فرمائی۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا بھلا دیں اس کو، نأتی بخیر منہا، تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی، مثلہا کے معنی اس کے مثل۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے اس اعتراض کے جواب میں نازل فرمایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم اے یہود جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ آج کچھ احکام ہیں، دوسرے دن کچھ احکام ہیں، تیسرے دن کچھ احکام ہیں، یہ جو تبدیلی ہے وہ اللہ کے کلام میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ اپنے بندوں کی آسانی کے لیے کبھی احکام کو نازل فرماتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر احکام اتارتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کائنات عالم کو ہر لحظہ اور ہر آن بدلتا ہے، تو کیا وہ احکام بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ اور جو مالک الملک دنیاوی حاکموں کو بدلتا رہتا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اپنے احکام بھی بدل دے؟ اور کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مختلف احکام سے دین و دنیا کا نظام قائم رکھے؟ اچھا، ہم بھی پوچھتے ہیں تم سے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، مولا رب العزت تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے،
یہ سارے آسمان اور زمین اللہ ہی کا ملک ہے، ان میں تو دن رات تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن و رات اور موسم وغیرہ بدلتے رہتے ہیں، زمین میں مختلف ملک ہیں، مختلف قومیں ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں اور مختلف طریقے زندگانی ہیں۔ تو اگر آیتوں کے تبادلے سے قرآن خدائی کتاب نہیں رہنا چاہیے تو ان حالات کے تبادلے سے زمین و آسمان خدا کے ملک نہیں رہنا چاہیے، اور یہ تو خدا کے ملک ہیں۔ جب یہ خدا کے ملک ہیں تو قرآن عظیم بھی خدا کی کتاب ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حمایتی دوست نہیں، تاکہ تم نسخ فرمانے والے رب کو چھوڑ کر اس کی پناہ میں چلے جاؤ، اور نہ کوئی مددگار ہے کہ جب تم ناسخ احکام چھوڑ کر عذاب پاؤ تو وہ مددگار تمہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ یا یوں کہو کہ تمہارے حالات میں تبدیلی فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں۔ تو آیات قرآن عظیم میں تبدیلی فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ مولا رب العزت ہی بندوں کی آسانی کے لیے اپنے احکام کو بدلتا ہے۔ تم اس تبدیلی سے قرآن عظیم کہ اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے ہو، تو تم ذرا غور تو کرو کہ مولا رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نسخ کی ایک حکمت بیان ہوئی ہے، یعنی ہر حکم کا اپنے وقت میں بندوں کے حالات کے زیادہ موافق ہونا۔ جیسے ایک وقت میں بچے اور بیمار کو ایک دوا اور غذا مناسب ہوتی ہے، اور دوسرے وقت دوسری غذا اور دوا اس کے موافق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکام صدر اسلام میں ایمان والوں کے لیے ان کے حالات کے مطابق تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان احکام میں تبدیلی کی اور اس سے بہتر احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیے۔ لب لباب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین جو کہ احکام میں الہی کے نسخ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کو اے آقا علیہ السلام آپ جواب دے دیجئے کہ ہم جو بھی آیت یا جو حکم یا جو شریعت یا جو دین منسوخ فرما دیتے ہیں، یا تو صرف اس کے احکام بدل دیتے ہیں مگر اس کا چرچا باقی رہتا ہے، یا بالکل اس کو بھلا ہی دیتے ہیں اور اس کا چرچا بھی ختم کر دیتے ہیں، تو اس سے اچھی آیت یا اس سے اچھا حکم یا اس سے اچھا دین بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ کیا تمہارے اندر شعور نہیں ہے؟ کیا تم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو منسوخ فرمایا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا جو اس سے آسان تھا، اور پھر اس کے بعد دین عیسوی منسوخ ہوا، اس کے بعد دین محمدی بھیجا گیا جو سب سے بہتر ہے۔ کیا تم نے خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کام نہ چلا سکے؟ نہیں، بلکہ وہ رنگ برنگے احکام بھیج کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اور ایسی مستقل بادشاہت اور ایسی مستقل قدرت کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ تو کیا بندوں کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود زمین و آسمان میں ہر وقت انقلاب برپا ہے، حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر دن ایک نئے حال کا ظہور ہوتا ہے اور ہر نئی شان کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ کون سی چیز ہے کہ جس کو قرار اور ٹھہراؤ ہے؟ اے یہودیوں، اگر تم آیات قرآن عظیم کی تبدیلی سے قرآن عظیم کے اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کرتے ہو
تو کیا حالات کے بدلنے سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ سارا جہان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے؟ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہان کا بادشاہ اور مالک نہیں ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ جب سارے جہان کا مالک و مختار مولا رب العزت ہے، اسی کی قدرت سے، اسی کے حکم سے حالات بدلتے ہیں، دن و رات میں تبدیلی ہوتی ہے، تو مولا رب العزت اپنے بندوں کی آسانی کے لیے اپنے احکام کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ لہذا نسخ کو دیکھ کر، نسخ کو تم محسوس کر کے ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کا ہی کلام ہے قرآن عظیم۔ اسی کا ذکر ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، او ننسها، یا کسی آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها، تو اس سے بہتر یا اسی کی طرح دوسری آیت یا دوسرا حکم لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ تمام آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حمایتی اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی حقیقت میں معین و مددگار ہے۔ مولا رب العزت ہی انسان کو اولو العزم بناتا ہے، انسان کو ترقیات کی منازل کے اوپر فائز کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کو سرخرو کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور قرآن عظیم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ ہی کی کتاب سے ہماری نجات ہوگی۔ مولا رب العزت کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے ہی سے ہمیں دنیا اور آخرت میں عروج اور ترقی حاصل ہوگی۔